أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، ہم مخارج الحروف کر رہے ہیں اور اب تک ہم نے حروف الحلق جو ہے وہ اور الجوف کلیئر کر لیا ہے۔ لاسٹ لیسن میں ہم نے حروف الحلق میں غین اور خا کو سیکھا تھا، اس کے مخرج کو جانا تھا، اور آج ہم اللسان کو شروع کر رہے ہیں۔ آپ کو ریمائنڈ کراتی چلوں کہ ہمارے پاس جو 5 میجر مین آرگنز آف اسپیچ تھے، جو مخارج پوائنٹ تھے، الجوف، الحلق، اللسان اور الشفتین، اور اس کے بعد الخیشوم۔ ہم نے ان سب میں الجوف اور الحلق کو کلیئر کر لیا، مطلب اس کے اوپر سیشنز ہو گئے ہیں، ہم نے ان کو سیکھ لیا ہے۔ اب ہم اپنے تھرڈ بنیادی پوائنٹ پہ جائیں گے جو بنیادی مخرج ہے، اللسان، زبان۔ اس کو آج ہم سیکھیں گے، اور اس کے لیے سب سے بیسٹ یہ ہے کہ ہم دیکھیں زبان کو، جس طرح ہم نے الحلق کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا تھا، اقصى الحلق، ادنى الحلق، اقصى الحلق، وسط الحلق اور ادنى الحلق، 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیا تھا، اور پھر ہر حصے سے 2 حروف ادا ہو رہے تھے۔ تو یہ 3 اس کے مخارج تھے، اقصى الحلق، وسط الحلق اور ادنى الحلق، اور ہر مخرج سے 2 حروف ادا ہو رہے تھے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، کیونکہ اب اللسان شروع ہو رہی ہے تو ہم نے اس کو بھی ڈیوائیڈ کر لینا ہے۔ ڈیوائیڈ اس طرح سے کرنا ہے کہ جو سب سے پیچھے والا حصہ ہے زبان کا، اس کو ہم کہیں گے اقصى اللسان، اقصى اللسان، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے اقصى اللسان، جو زبان کا پیچھے والا حصہ ہے۔ تو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ زبان کا کون سا والا پیچھے والا حصہ ہے۔ آپ 1 منٹ مجھے دیں گے۔ اگر آپ اس کو دیکھیں، زبان کو، اس زبان کو اگر آپ دیکھیں تو یہ جو حصہ ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں اقصى لسان، یہاں سے یہاں تک، ٹھیک ہے؟ اس پہ نہیں جانا، یہ روٹ آف دا ٹنگ آ جائے گا، یہاں سے دیکھنا ہے، اقصى لسان یہاں تک ہی ہوگا۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے وسط اللسان، یہ ہو جائے گا اقصى اللسان، یہ ہو جائے گا وسط اللسان، یہ ہو جائے گا حافت اللسان، اور حافت اللسان کہتے ہیں سائڈ کو، زبان کے جو سائڈز ہیں، ایجز ہیں، اور یہ جو فرنٹ کا ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں طرف اللسان، ٹھیک ہے؟ تو 1 2 3 اور یہ 4 حصوں میں میں نے اس کو ڈیوائیڈ کر لیا ہے، 1 2 3 اور یہ 4، ٹھیک ہے؟ اسی سے ہم نے سب سے پہلے اقصى لسان کو کرنا ہے۔ اقصى لسان میں سب سے پہلے ہمارے پاس جو مخرج آئے گا وہ ہے قاف کا، قاف۔ قاف کے مخرج کو دیکھنے کے لیے جو اقصى لسان ہے، آپ دیکھیں گے کہ زبان پیچھے کی جانب سے اوپر سافٹ پیلٹ کو ٹچ کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ سافٹ پیلٹ کو، یہ یوولا ہے، یہ یوولا ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس کون سا مخرج تھا؟ غین کا اور خا کا، یہاں تک غین کا، یہ روٹ آف دا ٹنگ ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک یہ روٹ آف دا ٹنگ ہے، اور ہم نے دیکھا کہ غین اور خا کے لیے جو زبان کی روٹ ہے وہ اینڈ آف دا یوبلا، یا خا کے لیے
یہاں پہ ٹچ کر رہی تھی، لیکن یہ دیکھیں قاف کے لیے اب زبان کا پیچھے والا حصہ جو میں نے آپ کو پہلے پوائنٹ آؤٹ کر کے دکھایا ہے، یہ وہ والا حصہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ جو قاف ہے زبان کا پچھلا حصہ یہاں پہ ٹچ کرے گا، اور اس کو ہم سافٹ پیلٹ کہتے ہیں، جو فلیشی پارٹ ہے، اس کو الحنک کی لحمی، الحنک کی اللحمی، لحمی کہتے ہیں گوشت کو یا سافٹ فلیشی پارٹ کو۔ تو یہ والا حصہ نرم ہوتا ہے، اس میں بون نہیں ہے، اس لیے اس کو سافٹ پیلٹ بولتے ہیں۔ تو جب آپ کی زبان کا پچھلا حصہ اس کے ساتھ ٹچ کرے گا تو پھر ہم قاف کو ادا کریں گے۔ قاف چونکہ ہیوی لیٹرز میں سے ہے تو استعلا آئے گا، اور استعلا میں ہم کیا کرتے ہیں، زبان کا پچھلا حصہ اوپر کو اٹھاتے ہیں تو اس میں آٹومیٹیکلی پیچھے سے اٹھے گا کیونکہ اس کا مخرج بھی وہی ہے۔ دوسرا، اس کو ہم نے ایکسٹرا ہیوی کرنا ہے کیونکہ اس میں اطباق کی صفت بھی پائی جاتی ہے۔ اطباق کی صفت میں آپ کو اگر یاد ہو تو ہم نے پڑھا تھا کہ جو آواز، سوری اس میں اطباق نہیں ہے، اپولوجائز، یہ قاف ہے اور اس میں استعلا پایا جاتا ہے، اور نہ صرف پیچھے سے زبان کو اٹھانا ہے بلکہ سینٹر سے کرو بھی کرنا ہے، اور آواز کو بھاری کرنے کے لیے، ہیوی کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ زبان کو کرو کرتے ہیں، اور آواز جب سینے سے نکلتی ہے گلے سے ہوتی ہوئی زبان کی جب اس جگہ پہ پہنچتی ہے، تو چونکہ زبان پیچھے سے اٹھی ہوئی ہے تو آواز یہاں سے ہوتی ہوئی اوپر اور نیچے ریفلیکٹ کرے گی، ایکو جیسی آواز آئے گی، تو جس سے ایک ہیوینس کریٹ ہوتی ہے آواز میں، اور اس کے بعد آپ اس کو ادا کرتے ہو۔ تو یہ تو ہیوینس سے ریلیٹڈ تھا۔ دوسری اس کی جو صفت ہے وہ ہے قلقلہ کی۔ قاف کے اوپر جب بھی سکون آئے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے، قلقلہ کرنا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے قلقلہ کی کہ اس کا مخرج کلوزڈ مخرج ہے۔ آپ یہ دیکھیں، یہ جو ڈاٹ بنا ہے وائٹ والا، یہ سافٹ پیلٹ کے ساتھ بالکل ٹچ کر رہا ہے نا، یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ ہماری جو زبان ہے وہ سافٹ پیلٹ کے ساتھ بالکل ملی ہوئی ہے، جڑی ہوئی ہے۔ تو جب یہ اس کے ساتھ جڑ جائے گی تو پھر آواز بند ہو جائے گی، مطلب آواز باہر نہیں آ سکتی۔ تو جب بھی کلوزڈ مخرج ہو، مخرج بند ہو، آواز بند ہو گئی، سانس بند ہو گئی، تو اب اس کو ریلیز کرنے کے لیے جو پریشر بلٹ اپ ہو جاتا ہے، ہم قلقلہ اپلائی کرتے ہیں۔ قلقلہ کہتے ہیں شیک کرنے کو، ہلانے کو، اور قلقلہ میں کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کی زبان کی پوزیشن کو اس کے مخرج سے صرف ہٹانا ہے، لیکن اس کو اس طرح سے ادا نہیں کرنا کہ اس کے اوپر کوئی فتحہ آ جائے، کسرہ آ جائے یا دم آ جائے۔ مطلب قلقلہ حرف کے اوپر کوئی حرکت نہیں لے کے آنی، اس کو اس کی پوزیشن پہ رکھتے ہوئے جو زبان ہے اس کے مخرج سے علیحدہ کر دینا ہے۔ اقو، 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 ٹھیک ہے؟ قلقلہ اس کا ہیوی ہوگا چونکہ اس کا یہ جو حرف ہے وہ ہیوی ہے، استعلا حروف میں سے ہے۔ تو قا، قی، قو، قا، قی، قو، اس کی ہیوینس کو برقرار رکھنا ہے، فتحہ میں بھی، کسرہ میں بھی اور دمہ میں بھی۔ ایک اور چیز کا خیال کریں کہ چونکہ قاف کے ارد گرد کے جو حروف ہیں وہ ہے خا اور کیف، ان کی آوازوں کو ملانا نہیں ہے۔ قاف کو ادا کرتے وقت زبان کو بہت پیچھے سے نہیں یوز کرنا، مطلب بہت پیچھے چلے جائیں گے نا تو خا پہ جانے کا ہوگا، وہ خا کے مخرج سے آپ قاف ادا کریں گی نا تو وہ ٹھیک ادا نہیں ہوگا، اس کا قلقلہ ٹھیک نہیں آئے گا، اس میں کرسپینس نہیں آئے گی، اور بہت آگے سے کریں گی تو وہ کاف پہ چلا جائے گا، اور یہ اکثر تب ہوتا ہے جب ہم قاف کو بما کے ساتھ پڑھیں یا کیف کو ضمہ کے ساتھ پڑھیں تو ہم ان کے مخرج کو چینج کر دیتے ہیں، تو اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ یا پھر ایون قاف کو کسرہ کے ساتھ بھی پڑھیں، قی، 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 اس کو بہت ایگزاجریٹ بھی نہیں کرنا آپ نے۔ یہ تھا قاف۔ آگے ہم بڑھتے ہیں، یہ مخرج ہے کیف کا، اور یہ بھی بیک آف دا ٹنگ سے ہی ادا ہوتا ہے، مطلب اقصی لسان سے۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے اقصی لسان مع حنک اللحمی والعظمی، اب لحمی بھی اور عظمی بھی، یہ دونوں استعمال ہو رہے ہیں، مطلب سافٹ پیلٹ اور ہارڈ پیلٹ۔ ایک دفعہ پھر ہم دیکھ لیتے ہیں سافٹ پیلٹ کو اور ہارڈ پیلٹ کو، وہ کون سی والی پوزیشن ہے ہمارے پیلٹ میں، تو یہ آپ کو اور کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگر ہم اپنے پیلٹ کو دیکھیں نا تو یہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوا ہے،
یہ یلوئش پارٹ آپ دیکھیں گے، یہ سافٹ پیلٹ ہے، یہ ہارڈ پیلٹ ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک ہارڈ پیلٹ ہے، پھر یہاں سے لے کے یہاں تک سافٹ پیلٹ ہے۔ یہ جو بیچ والا حصہ ہے نا، تھوڑا سا فلیشی یلوئش اور تھوڑا سا ریڈش، تو یہ ایک بارڈر لائن ہے، مطلب یہاں سے سافٹ پیلٹ اینڈ ہو رہا ہے اور یہاں سے ہارڈ پیلٹ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ تو یہ جو بارڈر لائن ہے نا، بارڈر لائن، یہاں سے کاف کی ادائیگی ہوتی ہے۔ آف تھا یہاں پہ، آف یہ یہاں پہ تھا، مطلب زبان کا جو پچھلا حصہ ہے اس کے اوپر یہ جو یہاں پہ سافٹ پیلٹ آتا ہے تو قاف ادا ہوگا۔ لیکن کاف کے لیے اگین آپ پیچھے والا حصہ یوز کریں گے، لیکن اتنا پیچھے والا حصہ نہیں جتنا کہ کاف کے لیے جتنا کہ قاف کے لیے استعمال ہوتا ہے، زبان کا اس سے تھوڑا نیچے، ٹھیک ہے۔ قاف جو ہے وہ حلق کی طرف آ جاتا ہے، اس کے کلوز ہے، جبکہ جو کاف ہے یہ منہ کی جانب ہے، ہونٹوں کی جانب ہے۔ تو قاف کے ذرا نیچے ہونٹوں کی جانب کاف کی ادائیگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ نہ تو پوری طرح سے ہارڈ پیلٹ پہ آ رہا ہے، نہ پوری طرح سے سافٹ پیلٹ پہ جا رہا ہے، یہ ان دونوں کے درمیانی جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیف، کیا، کی، کو، یہ لائٹ ہے، یہ ہیوی تھا۔ اس میں بھی مخرج کلوز ہوتا ہے، اگر آپ اک کہیں نا، اک اک، اگر آپ سانس کو جاری نہ کریں سکون میں، مطلب کاف ساکن کو اگر پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اک اک اک۔ اگر اینڈ پہ آپ سانس کو جاری نہ کریں، خالی اک پہ رہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بھی مخرج کو کلوز کرتا ہے، کیونکہ زبان کا جو پچھلا حصہ ہے وہ یہاں پہ ہارڈ اور سافٹ پیلٹ کے درمیانی حصے میں جڑا ہوا ہے۔ لیکن ہم اس کے اوپر کلکلا نہیں کرتے، جیسے ہم قاف کے اوپر کلکلا کر رہے تھے، اس میں بھی آواز بند ہو رہی تھی، اس میں بھی کلوز مخرج ہے تو آواز بند ہوتی ہے، لیکن ہم اس کے اوپر کلکلا نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حالی سانس کی جو بحال کرتے ہیں ہم سانس کو، اسی سے ہی کام نکل جاتا ہے، مطلب اسی سے ہی کاف کی ادائیگی خوبصورتی سے ہو جاتی ہے۔ اک اک، اس کو کہتے ہیں ہمس کرنا، مطلب ایئر فلو لے کے آنا، سانس کو بحال کرنا۔ سانس کا ایک پش ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایکسٹرا ایئر فلو ہوتی ہے جو آپ پش کرتے ہو، اور یہاں سے پھر اس کے مخرج سے جو زبان ہے اس کو ہارڈ پیلٹ سے جدا کرتے ہو۔ اک، پہلے آپ نے اس کے ساتھ جب جوڑنا ہے اس زبان کو ہارڈ پیلٹ اور سافٹ پیلٹ کے ساتھ، اس کو اٹیچ کرنا ہے تو اس پہ پوری طرح اٹیچ کرنا ہے، مطلب اک پورے شدت کے ساتھ، اور اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ پہ آپ نے ایئر فلو لے کے آنا ہے، پہلے اک پھر کھ، اک اک، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں سٹیپ آپ نے فالو کرنے ہیں۔ جو پہلا سٹیپ ہے اس میں شدت ہے، اب ہم نے صفات میں پڑھا نا کہ شدت والے کون سے حروف ہیں، اجدو، قطن، بکت، تو کاف شدت والے حروف میں آتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اک اور زبان وہاں پہ جا کے چپک گئی، اس نے آواز کو روک لیا، تو یہ ایک شدت تھی، اس حرف کی صفت ہے کہ اس میں شدت پائی جاتی ہے، تبھی تو یہ کلوز مخرج ہے۔ اب اس شدت کو دور کرنے کے لیے ہم سپلائی ہوگا، جس کو ہم کہتے ہیں ایئر فلو، ٹھیک ہے، سانس کا جاری رہنا۔ اور یہ نارمل سانس کا جاری رہنا نہیں ہوتا، اس میں تھوڑی ہم فورسفلی اپنی سانس کو باہر کی جانب تھرو کرتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں ہمس۔ اک، اگین آپ نے خیال کرنا ہے کہ کاف اور قاف کا مخرج بہت ہی آس پاس ہے، تو کاف کو کا، کی، کو، اسپیشلی جب آپ نے کو کہنا ہے، اس کو لائٹ پڑھنا ہے، اس پہ ہمس لے کے آنا ہے، مطلب ایئر فلو لے کے آنا ہے، اور جب آپ نے کاف کو دمہ سے پڑھنا ہے تو کوشش کرنی ہے کہ زبان کو بہت پیچھے سے استعمال نہ کریں، ادروائز کیا ہوگا، وہ کو چلا جائے گا، کو پہ، کو کی طرح ادائیگی ہوگی، جو کہ قاف دمہ کا مخرج ہے۔ تو اس کو کو، 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 تو آپ زبان کی شیپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ دونوں کو کمپیئر کریں، یہاں پہ زبان کی کیا شیپ تھی اور یہ سافٹ پیلٹ میں کہاں پہ ٹچ ہو رہا ہے۔ کاف میں یہاں سے زبان یہاں ٹچ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں۔ اچھا،
آگے ہمارا نیکسٹ جو مخرج ہے وہ ہے ضاد کا، اور ضاد کہاں سے ہوگا؟ جو قاف اور کاف تھا یہ تھا اقصی اللسان سے، جو ضاد ہے یہ ہے حافت اللسان سے، حافت اللسان۔ حافہ کہتے ہیں یہ جو زبان کی ایجز ہیں، زبان کے کنارے یا جو زبان کی سائڈز ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں حافت اللسان۔ حافت اللسان جو زبان کی سائڈز ہیں ان کو بھی آپ نے دو حصوں میں ڈیوائڈ کرنا ہے۔ حافہ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ اقصی الحافہ ہے، جو پچھلا حصہ ہے زبان کا، یہ ہے ادنی الحافہ۔ ادنا کس سے؟ ادنا کہتے ہیں نزدیک کو، اقصی کہتے ہیں دور کو۔ تو یہ جو ہونٹ ہے یا باہر کا حصہ ایگزٹ پوائنٹ ہے، یہاں سے یہ دور کا حصہ ہے، اور ایگزٹ پوائنٹ سے یہ والا نزدیک کا حصہ ہے۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک ہمارے پاس آ جاتا ہے ضاد کا مخرج، چاہے وہ رائٹ سائڈ کا ہو، چاہے وہ لیفٹ سائڈ کا ہو، چاہے دونوں اطراف آپ یوز کر لیں، دونوں سائڈز آپ یوز کر لیں۔ تو ضاد کو ادا کرنے کے لیے زبان کا یہاں سے لے کے یہاں تک کا حصہ، یہاں سے لے کے یہاں تک کا حصہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ مطلب اقصی لسان سے اقصی الحافہ سے ادنی الحافہ تک، ٹھیک ہے؟ اب آپ اس کو اٹھائیں اور یہ اوپر والے پیلٹ کے ساتھ لگا دیں۔ یہ زبان ہی کی یہ جو کلرز آپ کو نظر آ رہے ہیں نا ہائی لائٹ، یہ سیم ہے، یہ زبان کو اٹھا کے اس پہ رکھ دیا۔ اب آپ نے یہ دانتوں کو دیکھنا ہے، یہ سب سے پیچھے والے جو دانت ہیں، یہ جو داڑیں ہماری، یہاں سے 1 2 3 اور یہ 4، 1 2 3 اور یہ 4، یہ آپ دیکھیں گے یہ ضاحک سے بالکل قریب قریبی ہیں۔ یہ ضاحک ہے، ضاحک، یہاں سے داڑیں شروع ہوتی ہیں، یہ پہلی داڑ ہے، رائٹ بھی اور لیفٹ بھی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آگے طواحن آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد نواجز آ جاتی ہیں۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک اور یہاں سے یہ لے کے یہاں تک، زبان کا حصہ یہاں سے لے کے یہاں تک، اب اس کو آپ نے اس کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہ جو یلو پارٹ ہے یہ بھی جڑتا ہے، مطلب یہ پوری زبان کا اطراف سائڈز آپ نے اوپر والے پیلٹ کے ساتھ جوڑ دینی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ والا حصہ خالی رکھنا ہے، اس کو نہیں جوڑنا، اس کو نہیں جوڑنا، صرف یہ والی چیزیں اس کے ساتھ گمز کے ساتھ لگ جائیں گی۔ یہ جو یلوش پارٹ ہے اس کے اوپر آپ نے کوئی پریشر نہیں ڈالنا ہے، یہ صرف آپ نے یہاں پہ ٹچ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں سے ایک دواحک سے لے کے دوسرے دواحک تک، اس میں ثنایا علیہ آ جاتا ہے، اس میں رباعیہ آ جاتا ہے، اور اس میں انیاب، ٹھیک ہے؟ سینٹرل انسائزرز، پھر اس کے اوپر سینٹرل انسائزر، اس کے ساتھ جو اس کے آس پاس کے دونوں دانت ہیں رباعیات اور انیاب، لیٹرل انسائزرز اور کینائن ٹیتھ، ٹھیک ہے؟ یہ ساری، یہ والا پارٹ صرف ٹچنگ پارٹ ہے، لیکن آپ نے جو پریشر ڈالنا ہے وہ ان اطراف پہ ڈالنا ہے، ان گمز پہ ڈالنا ہے۔ زبان کا یہ والا حصہ ان والے گمز کے ساتھ جب جڑے گا تو اس پہ آپ نے پریشر بلٹ اپ کرنا ہے۔ وہ کیسے ہوگا؟ سٹیپ نمبر 1، اس کے 3 سٹیپس ہیں۔ سٹیپ نمبر 1، آپ پہلے اس کے ساتھ اس کو جوڑ لیں۔ سٹیپ نمبر 2، اب آپ اس میں ہوا بھریں، مطلب آواز اور ہوا دونوں کا پریشر منہ میں یہاں پہ بلٹ اپ کریں، آگے سے جانے نہیں دینا۔ اس کے مخرج کو جو ہے نا وہ یہاں ٹچ کر کے رکھنا ہے، آواز کو باہر نہیں آنے دینا۔ جیسے ہی پریشر منہ میں بلٹ اپ ہو جائے گا، ویسے جیسے آپ غبارے میں ہوا بھرتے ہیں، تو آپ جیسے ہی اس میں سانس لیتے ہیں تو آپ اس کو اوپر سے فوراً بند کر دیتے ہیں تاکہ سانس باہر نہ آئے، ٹھیک ہے؟ اس کی ہوا باہر نہ آئے، پھر آپ اس میں سانس بھرتے ہو۔ تو جب آپ سانس بھرتے ہو نا، اپنے منہ میں بھی اسی طرح آپ سانس اور آواز کو بھرتے ہو۔ اس سے کیا ہوگا کہ یہاں پہ پریشر آئے گا، ان جگہوں پہ پریشر بلڈ ہوگا۔ اس پریشر کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے بعد کو ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پریکٹس سے انشاءاللہ آپ کو آ جائے گا، لیکن آپ کو جیسے میں نے کہا آپ نے پہلے ٹچ کرنا ہے یہ زبان کے تمام سائڈز کو، اوپر والے تمام گمز کے ساتھ، لیکن پریشر صرف گرین والے حصے پہ آئے گا، یلو پارٹ کو صرف آپ نے ٹچ کر کے رکھنا ہے، اور آپ کی جو زبان ہے نا تھوڑی سی اس پریشر میں آگے کی جانب سلپ کرے گی، لیکن آپ نے بالکل ان گمز کے ساتھ جوڑنا نہیں ہے، مطلب یہاں تک نہیں لے کے آنا، تھوڑا سا پیچھے رکھیں تاکہ جب بھی پریشر میں زبان سلپ کر کے آگے کی جانب آئے گی تو وہ اس کو ہم کہتے ہیں استطالہ۔
ضاد ضاد أب 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 ض ضو ضی. اس کو ہیوی رکھنا ہے. اس میں استطالہ ہے، مطلب زبان پھسل کے تھوڑا سا آگے کی جانب آتی ہے. اس کے آگے آنے کے ساتھ ساتھ مخرج بھی لمبا ہوتا ہے اس کا، مطلب آواز بھی آگے کی طرف ٹریول ہوتی ہے. اس کو ہم رخاوہ کہتے ہیں، جو زبان جو آواز کنٹینیو رہتی ہے. اور اس کو وا کے ساتھ نہیں ملانا، ٹھیک ہے؟ بات کا مخرج ڈیفرنٹ ہے، وا کا مخرج ڈیفرنٹ ہے. اس میں کچھ ہم نارملی کیا دیکھتے ہیں پاکستان میں کہ بات کو واد کی طرح پڑھا جاتا ہے، واد واد، جو کہ غلط ہے. وا جو ہے اس کا مخرج ڈیفرنٹ ہے، بات کا مخرج ڈیفرنٹ ہے. تو اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے. مزید یہ کہ آپ نے داد کے اوپر قلقلہ نہیں کرنا جیسے ہم دال کی طرح کرتے ہیں، ایڈ ایڈ. اور اس کو ہم قلقلہ کرنے کے بجائے ہم اس کی آواز کو کنٹینیو رکھتے ہیں منہ کے اندر دبا کے، اب اب اب، اس طرح سے. اور ہم دیکھتے ہیں جب آپ کا بعد اپنے مخرج سے ادا نہیں ہو رہا ہوتا تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو فیک کر رہے ہوتے ہیں اور ہم بلیو کرتے ہیں کہ ہم داد ادا کر رہے ہیں. اصل میں ہم دال ہی کو ہیویلی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دال فتحہ دا، دال کو ہم ہیوی پڑھیں گے نا، دا کی جگہ با پڑھیں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے داد اپلائی جو ہے وہ ادا کی ہے، جبکہ وہ داد نہیں، دال کی ہیوینس ہوتی ہے. تو آپ نے پریکٹس کرنی ہے کہ جو داد ہے وہ اپنے مخرج سے ادا ہو انشاءاللہ. اس کے ساتھ ہی آج کا سیشن انشاءاللہ ہم اینڈ کرتے ہیں، اور مزید انشاءاللہ نیکسٹ مخرج ہم نیکسٹ لیسن میں یا سیشن میں انشاءاللہ کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.